بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک چور اور ایک نوجوان عورت کا ایمان افروز واقعہ۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کا ظاہر بہت اچھا اور بہت نیک صورت تھا، جیسے اہل ایمان کے درمیان ایک نایاب اور مشہور شخص ہو۔ لیکن وہ شخص بعض اوقات رات میں چھپ کر لوگوں کے ہاں چوری کرتا تھا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ چوری کے لیے ایک دیوار پر چڑھ گیا۔ دیکھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ مال و دولت ہے اور وہاں پر ایک جوان لڑکی کے علاوہ کوئی دوسرا بھی نہیں ہے۔ اپنے دل میں کہنے لگا، آج تو مجھے دوہرا خوش ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ سارا قیمتی سامان مجھے مل جائے گا، دوسرے اس لڑکی سے لذت بھی حاصل کروں گا۔ اسی فکر میں تھا کہ اچانک غیبی بجلی اس کے دل میں چمکی، جس سے اس کی فکر روشن ہو گئی۔ غور و فکر میں ڈوب گیا اور سوچنے لگا، کیا ان تمام گناہوں کے بعد تجھے موت کا سامنا نہیں کرنا؟ کیا موت کے بعد اللہ رب العزت مجھ سے باز پرست نہیں کرے گا؟ کیا میں اس کے عذاب سے بھاگ سکتا ہوں؟ اس روز تمام حجت کے بعد اللہ کی غضب و غضب میں گرفتار ہوں گا، ہمیشہ کے لیے آتش جہنم میں جلوں گا۔ یہ سب باتیں سوچ کر بہت زیادہ پشیمان ہوا اور خالی ہاتھ ہی واپس آ گیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی، اپنے اسی ظاہری چہرہ اور بناوٹی لباس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی جس کے گھر میں گزشتہ رات چوری کے لیے گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرا شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن رات میں نے دیکھا کہ ایک چور میرے گھر میں آیا۔ اگرچہ وہ کچھ نہیں لے گیا، لیکن میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ گھر میں تنہا رہنے کی ہمت نہیں رہ گئی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرے لیے کوئی شوہر تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چور کی طرف اشارہ کیا، اگر تو چاہتی ہے تو ابھی اس کے ساتھ تیرا عقد پڑھ دوں۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، میری طرف سے کوئی مانع نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان دونوں کا عقد کر دیا۔ دونوں ایک ساتھ اس کے گھر میں آ گئے۔ اس نے اپنا واقعہ اس عورت سے بیان کیا کہ وہ چور میں ہی تھا۔ اگر میں نے چوری کی ہوتی اور تجھ سے ناجائز رابطہ کیا ہوتا تو میں چوری کا مرتکب بھی ہوا ہوتا اور زنا کا گناہ بھی کرتا، جبکہ یہ وصال ایک رات سے زیادہ نہ ہوتا، اور وہ بھی حرام طریقے سے۔ لیکن چونکہ میں نے اللہ اور قیامت کو یاد کر لیا اور گناہ کرنے میں صبر کیا اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح مقدر فرمایا کہ اب گھر کے دروازے سے داخل ہوا ہوں اور ساری عمر تیرے ساتھ زندگی بسر کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زمانے کے لوگ بھی کتنے ایماندار ہوا کرتے تھے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو آج کا ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔